افغانستان کا سچویشن ہے. افغانستان کی صورتحال پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اجلاس ہوا. سب سے پہلے ہم اپنے افغان بھائی بہنوں کو ان کے لیے اظہار یکجہتی بھی کرتے ہیں. We salute their bravery, their fortitude with which they have endured over the past many decades multitudes of hardship, اور کس طریقے سے ان ہارڈشپس کے باوجود ہمارے افغان بھائیوں کے ہر نسل آگے سامنے آئے ہیں. اور آج بھی ہم ان کا جو بہادری ہے، ان کا فورٹیٹیوڈ ہے، کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. ساتھ ساتھ we express our concerns. The Pakistan People's Party expressed its concerns for the implications for the men, women and youth of Afghanistan. The Pakistan People's Party expressed its concerns for the religious and ethnic minorities of Afghanistan. The Pakistan People's Party also expressed its concern for the implications for the peace, safety and stability of Pakistan and other countries in the region. And the Pakistan People's Party reiterated its support for a pluralistic, egalitarian, inclusive and democratic government in Afghanistan, where the people of Afghanistan can reach their full potential. We call on all stakeholders to implement or move towards an inclusive the protection and safety of the life, liberty and property of Afghan citizens, particularly Afghan women, their youth and their minorities. We call upon all stakeholders کہ اب محرم کا مہینہ ہے، اٹس دا منتھ آف محرم، اس کا بھی خیال رکھا جائے اور افغان شہریوں کو وہ اجازت دی جائے کہ آزادی کے ساتھ وہ اپنے اس مہینے کو محرم کو آبزرو کرے. ساتھ ساتھ ہم اپنا کنسرنس جو پاکستان کی سیفٹی، سیکیورٹی اور اسٹیبلٹی کے لیے اظہار کر رہے تھے، اس کے لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت وقت پاکستان میں دہشت گردی پہ بالکل کوئی کمپرومائز نہ ہو. پاکستان میں دہشت گردوں کے لیے کوئی اپیزمنٹ نہ ہو. پاکستان میں ہم نیشنل ایکشن پلان پہ فل فورس کیا جائے، فل امپلیمنٹیشن کیا جائے، تاکہ پاکستان میں ان ڈیولپمنٹس کے بعد کوئی ایسے حادثہ نہ ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ انفارچونیٹلی شاہد جیسے طریقے طالبان پاکستان ہے اور یہاں مختلف دہشت گردی کے آرگنائزیشنز ہیں جنہوں نے پاکستان کی شہریوں کو نشانہ بنایا، جنہوں نے پاکستان کی سیاستدانوں کو، سول سوسائٹی کو، پریس کو نشانہ بنایا، جنہوں نے ہمارا افواج کو، ہمارا سولجرز کو نشانہ بنایا. ان کو ہمیں ایک صاف پیغام دینا چاہیے کہ پاکستان میں ہم کبھی اس قسم کی جو ایکٹیویٹی ہے برداشت، خدا نہ خواستہ ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو فی الفور ہم کنیٹک ایکشن ہمارے سرزمین پہ ضرور لیں گے. اس پہ ہمارے ہاں کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. ڈاسو، کوئٹہ اور کراچی میں حال ہی میں دہشت گردی کے واقعے ہوئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت نیشنل ایکشن پلان پہ دھیان نہیں دے گی، اگر حکومت دہشت گردی کی اپیزمنٹ کا پالیسی اپنے ملک میں جاری رکھیں گے تو خطرہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ دہشت گردی کے واقعے میں اضافہ ہوں گے. ہمیں اپنا تیاری کرنا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ we think that hope is all well and good. hope ہونا چاہیے، امید ایک اچھی چیز ہے، لیکن امید کوئی پلان نہیں ہوتا ہے. ہم نے امید تو رکھنا چاہیے. we should have hope, but we must prepare for any and all
سچویشنز اینڈ پاکستان کو اپنا تیاری خاص طور پہ جہاں تک نیشنل ایکشن پلان کی بات ہے وہ ضرور کرنا چاہیے. ساتھ ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو سی پیک کے منصوبے ہیں, سی پیک کے جو پروجیکٹس ہیں جو پاکستان کی معیشت کے لیے, پاکستان کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے, ان کا سیکیورٹی بھی ریویو کیا جائے اور پوری کی پوری سیکیورٹی ہمارا سی پیک کے منصوبوں کو دی جائے اور ان لوگوں کو دی جائے جو ہمارے ساتھ ان منصوبے پہ کام کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست کے لیے, پاکستان کی حکومت کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ پاکستان میں جو ہمارا ڈسگرنٹلڈ ایلیمنٹس ہے, خاص طور پہ جو قوم پرست ذہن رکھتے ہیں, چاہے وہ بلوچستان میں ہو یا فاٹا کے نوجوان ہوں, ان سب سے ہمارا ایک ریکنسلیٹری اپروچ ہونا چاہیے اور ہمیں ان نوجوانوں کو انگیج کرنا چاہیے اور ایک پرامن حل سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو, پاکستان کی ریاست کو اپنے عوام کو اب ڈیلیور کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے وعدے پورے کرنے پڑیں گے, اپنے آئینی وعدے پورے کرنے پڑیں گے, اپنے قانونی وعدے پورے کرنے پڑیں گے اور ہمارے معاشی وعدے بھی پورے کرنے پڑیں گے تاکہ پاکستان کی ہر شہری جو ہے ان کا سٹیک ہو ہمارا ریاست میں. اور اس لیے ان کا سٹیک ہوگا جب ان کو پتہ ہو کہ ہمارا ریاست ان کا جانی تحفظ بھی کر رہے ہیں اور ان کا معاشی اور آئینی اور قانونی حقوق کا بھی تحفظ کر رہے ہیں. تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا انیشل جو ایک شارٹ اور انیشل ریاکشن ہے ٹو دا کرنٹ سچویشن, اور ہم بڑا نزدیک سے اور بڑا غور سے اس سچویشن کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے مطابق ہمارا آنے والے اسٹیٹک پالیسی بھی بنے گا. ساتھ ساتھ ہم اپنے پارٹی سے مختلف جو ڈپلومیٹس ہیں ان سے انگیج کریں گے اور ہمارا جو کنسرنس ہے ان سے ہم ضرور شیئر کریں گے. اور آخر ہمارا جو مطالبہ ہے ایک حکومت کی طرف سے کہ وہ پارلیمان کو آن بورڈ لیا جائے, پارلیمان کو انگیج کیا جائے. ہمارا نیشنل جو سینٹ کا ریزولوشن اور نیشنل سینٹ کا ریزولوشن کی جو طریقہ کار ہے پاکستان کی پالیسی بننے کا, خاص طور پہ فارن پالیسی کے معاملے پہ, وہ ریزولوشنز فالو کیا جائے تاکہ ایک پراپر پالیسی بن. بالکل جیسے آپ نے کہا, بالکل سندھ کا کنسرن ہے, ہر جگہ کا کنسرن ہے, مختلف کنسرنس ہے, پورا ریجن کا کنسرن ہے, اور یہی وجہ ہے کہ سب کے سب غور سے پورا صورتحال کو دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ انکریج کر رہے ہیں کہ افغانستان میں ایک انکلوسیو سیٹ اپ آیا جائے جس میں پورا افغانستان کا نمائندگی ہو, سارے کے سارے ایتھنک گروپس کا نمائندگی ہو. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ایک انکلوسیو پیس ہوگا تو وہ ریجن میں اسٹیبلٹی لے کر آئیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کو obviously اپنا سوورینٹی کو گارڈ کرنا پڑے گا. ہم نے ایک جو ڈیولپمنٹ پاکستان کی طرف سے ریسنٹلی ہوا ہے, جو ہمارا بارڈر کا فینسنگ کا لائحہ عمل امپلیمنٹ ہوا ہے, اس سے ہمارا سوورینٹی جو ہے وہ اس پہ ہم زیادہ ایکسرٹ کر سکتے ہیں. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اگر ایک سٹیبل انکلوسیو انوائرمنٹ افغانستان میں پیدا ہو جاتا ہے جہاں لوگ اپنا جان مال اور انسانی حقوق کا تحفظ کا فکر مند نہیں ہیں, تو پھر ہم ماضی کی طرح اس ریفیوجیز کا ایکسڈوس کو نہیں دیکھیں گے. لیکن اگر افغانستان میں ایک امن کا سچویشن ڈیولپ نہیں ہوتا ہے, ایک انکلوسیو سچویشن ڈیولپ نہیں ہوتا ہے, تو شاید ان چیزوں کا خطرہ بالکل ہے, اور ہمیں ان پہ ایز دا سچویشن ڈیولپس تب ہم ان پہ جو ہے ریئیکٹ کرنا پڑیں گے. لیکن جو آپ نے پوائنٹ نوٹ کیا ہے کہ جو کنسرن عام آدمی میں ہے, وہ بالکل وہ کنسرن موجود ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال کیسے خطرات ہے پاکستان کے لیے, پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے, پاکستان کی اسٹیبلٹی اور سیفٹی کے لیے, پاکستان کی امن کے لیے وہ خطرے بالکل موجود ہے.
ابھی تک جو سچویشن ہے وہ پوری طرح میچور نہیں ہو چکے ہیں. وی ہیونٹ سین واٹ فارم آف گورنمنٹ الٹیمیٹلی کیا نیگوشیشنز کے نتیجے نکل جاتے ہیں. تو ان سارے ڈیولپمنٹس کو ہم غور سے دیکھ رہے ہیں، لیکن اس بات کا کوئی شک نہیں کہ افغانستان پہ جو گزر رہا ہے، جو ہو رہا ہے، وہ اپنی جگہ پاکستان کا پالیسی میں کلیئرٹی بہت ہی ضروری ہے. اور یہاں ایک سیکنڈ کا ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کے عوام دہشت گردوں کو رد کرتے ہیں، پاکستان کے عوام دہشت گردی کو برداشت نہیں کرتے ہیں. پاکستان کے عوام وہ دہشت گردی اور مذہبی تنظیمیں جو ہمارے ہاں پاکستان میں ہمارے عورتوں اور بچے کو نشانے بنائے ہیں، جنہوں نے ہمارے پولیس اور فوج کو نشانے بنائے ہیں، جنہوں نے اسلام کے نام پہ دہشت گردی کی ہے، پاکستان کے عوام نے بار بار ان کو رد کیا ہے. اور پاکستان کی حکومت، پاکستان کی ریاست کا پالیسی بالکل ہی کلیئر ہونا چاہیے. ہم پاکستان کی سوورینٹی پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، ہم پاکستان کی ایک انچ کو ان دہشت گردوں کے حوالے کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہم پاکستان میں پاکستان کی آئین ماننے والے، پاکستان کی قانون ماننے والے کو برداشت کر سکتے ہیں. ہم ان دہشت گردوں کو جنہوں نے ہمارے عوام کو قتل کیے ہیں، جو اب بھی ہمارے عوام اور ہمارے شہریوں کو نشانے بنا رہے ہیں، چاہے وہ ڈاسو ہو، چاہے وہ کوئٹہ ہو، چاہے وہ کراچی ہو، ہم ان کو بالکل برداشت نہیں کریں گے. یہی وجہ ہے کہ ہم مطالبہ کر رہے ہیں حکومت وقت کو کہ ان کو یہ پہچاننا چاہیے کہ یہاں کے جو دہشت گردی کے گروپس ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ کسی طریقے سے اسپیس لے. اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جو نیشنل ایکشن پلان ہے، اس پہ سورٹ آف ایوری کاما فل اسٹاپ ہر لفظ پہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے، جو کہ اس وقت نہیں ہو رہا ہے مگر ہونا چاہیے، تاکہ ہم دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ جو حکومت پاکستان ہے، جو ہمارا جمہوریت ہے، جو ہمارا جمہوری اور نظام کا سروس ڈلیوری ہے، اس میں بہتری آنا. جہاں تک وزیر اعظم کی بات ہے، آپ بالکل صحیح کر رہے ہو کہ وزیر اعظم صاحب نے ہر ایشو پہ خود ہر موقف اپنایا ہے اور بار بار خود یو ٹرنز لیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ایک کنفیوژن پیدا ہوتا ہے. ہم اس کنفیوژن کو اس وقت افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستانی افواج نے ان دہشت گردوں کا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پاکستان کی سرزمین کو بچایا، پاکستان کے عوام کو بچایا. اور وہ جانتے ہیں کہ طریق طالبان پاکستان اور اس قسم کی جو دہشت گردی تنظیمیں ہیں وہ کتنے خطرناک ہیں پاکستان کی عوام کے لیے ہے. اور وہ بالکل تیار ہے جگہ جگہ اپنے عوام کا، اپنا شہریوں کا اور اپنا سرحدوں کا تحفظ کرنے کے لیے. لیکن ساتھ ساتھ آپ کو ایک کلیئرٹی آف پالیسی چاہیے، آپ کو ایک پولیٹیکل بیکنگ چاہیے، آپ کو ایک سیاسی کنسنسس چاہیے. اگر آپ کے حکومت میں وہ نا لیجٹمیسی ہوگا، اگر آپ کا حکومت میں وہ خود کلیئرٹی نہیں ہوگا، تو وہ کنفیوژن بالکل پورا ریاست پہ ایک افیکٹ ضرور آئے گا. یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بار بار ایک کنسسٹنسی کے ساتھ ایک پالیسی کا ایڈوکیسی کر رہی ہے، اور آج بھی ہم اس پالیسی کا ایڈوکیسی کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ہاں پاکستان میں ہمارا اسٹیٹ کا رٹ قائم کرنا بہت ضروری ہے. پاکستان میں ہمارا سوورینٹی کا گارنٹی کرنا بہت ضروری ہے. ان ساروں چیزوں کے لیے آپ اپنے ہاں جو دہشت گردی تنظیمیں ہیں، جنہوں نے APS سمیت بہت کے دہشت گردی کے واقعے میں ملوث ہے، ان پہ کوئی کنفیوژن نہ مجھ میں ہے، نہ آپ میں ہے، نہ ہمارے فوج میں ہے. اگر کنفیوژن ہے تو صرف رن می تھرو دیٹ اگین. نون لیگ ہمارے اپنے ہاں جو ریفیوجیز ہے، پہلا سوال کیا تھا آپ کا؟ طالبان. دیکھو اب پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کیا صورتحال وہاں بنے، کیا کنسنسس وہاں بنے. جو مطالبات جگہ جگہ سے آ رہے ہیں وہ انکلوسیو گورنمنٹس کے مطالبات آ رہے ہیں، ریپرزینٹیو گورنمنٹس کے مطالبات آ رہے ہیں، جو افغانستان کے ہر گروپ کو، ہر ایتھنیسٹی کو، ہر ریجن کو، ہر زبان بولنے والے کو، سب کو ریپرزینٹ کرے. اور اب قبل از وقت ہوگا اس بات پہ بات کرنا کہ
کہ ہم کسی نظام کو ریکگنائز کریں یا نہ کریں. میں بالکل سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں سب دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ کہ واٹ سچویشن develops, what consensus is reached, and خاص طور پہ کیا ریجنل کنسنسس بنتا ہے کہ کون سی صورتحال میں اس قسم کے قدم لیے جا سکتے ہیں. جہاں تک وہ آپ کا سوال تھا افغانستان کی طالبان اور وہاں کا سچویشن پہ، جہاں تک ہمارے یہاں پاکستان میں، بالکل ہمارے یہاں سندھ میں بھی مسئلے ہیں، اور مسئلے اس ایشو کے ساتھ بھی ایک خدشات ہے، ایک کنسرن کہ اس کا بلو بیک میں جہاں جگہ جگہ بلو بیک ہوگا وہاں ایک بلو بیک سندھ میں ہوگا. یہاں بھی ہم اپنے محدود وسائل کے باوجود، اپنے حق نہ ملنے کے باوجود اپنے پورے کوشش کر رہے ہیں کہ ہر فرنٹ پہ اس جہاں لا اینڈ آرڈر کا سوال ہے، لا اینڈ آرڈر کا ہم خیال رکھا جائے. جہاں ہمارا ڈیلیوری کا سوال ہوگا یا ہمارے سہولتیں کے سوال ہوں گے، اوبویسلی جتنا بوجھ اس وقت ہے اس کے لیے ہمارے پاس تو وسائل نہیں ہیں. ہم وسائل نہ ہونے کے باوجود اپنے عوام کا خیال رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے لیے ڈیلیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ایک انفلکس آئے گا، ایک اور انفلو ہوگا تو ہمارے لیے اور مشکل ہوگا، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے صوبے اور اپنے عوام کا خیال رکھیں. جہاں تک نون لیگ کی بات ہے، وہاں کوئی بیک ڈور ہمارا ایسی کوئی بات نہیں چل رہا ہے، لیکن ہمارے دروازے کھلے ہیں، کوئی بیک ڈور کی ضرورت نہیں ہے. میں نے بار بار کہا ہے کہ جب بھی ہمارے جو اپوزیشن میں دوست ہیں وہ سیریس بن جاتے ہیں کہ پارلیمانی اور جمہوری طریقہ کار سے وہ اس حکومت کو نقصان پہنچانا چاہیں گے، تو پاکستان پارٹی کا مطالبہ ہے کہ ہمارے ہاں جمہوریت ہو اور ہماری جو حکومتیں ہیں وہ لیجیٹمیٹ ہو، وہ عوام کی مینڈیٹ کے ساتھ آ کے اقتدار سنبھالے. اور جہاں ہمارا کرٹیسزم اور تنقید پچھلے الیکشنز پہ اور اس حکومت پہ رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور وہ ابھی تک ہمارے سٹانسز ہیں. لیکن جو افغانستان پہ ابھرتی ہوئی صورتحال ہمارے سامنے آ رہا ہے، ہمارا ذمہ داری ہے بحیثیت ایک پاکستانی شہری اور ایک سیاسی جماعت کے قائد کہ ہم اپنے عوام کا تحفظ کے لیے، اپنی شہریوں کا تحفظ کے لیے، اپنے عوام کی حقوق کی معاشی ہو، انسانی ہو، قانونی حقوق کی تحفظ، وہ ہمارا ذمہ داری ہے، اور ان کے لیے ہم اپنا پالیسی ضرور دیں گے. میں بالکل پارلیمان میں ہم سارے جماعتوں کے ساتھ وقتاً فوقتاً کام کرتے رہتے ہیں، آج بھی کام کرنے کو تیار ہے، اور کل بھی نیشنل انٹرسٹ میں ضرور کام کرنے کو تیار ہوں گے. جہاں تک وزیر اعلیٰ سندھ کی بات ہے، میں نے پہلے یہ بات کو کلیئر کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ کے لیے میرے 3 آپشنز ہیں: مراد علی شاہ، مراد علی شاہ، مراد علی شاہ. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے، جیسے میں نے پہلے کہا، لٹرلی آن ایوری ٹاپک عمران خان ہیز ٹیکن ایوری پوزیشن. اس نے اس چیز کا حق میں اور اس چیز کے خلاف میں بھی اسٹانس لیا ہے. آپ جو بھی کلپ کا بندوبست کرنا چاہے آپ بندوبست کر سکتے ہیں. جہاں تک دہشت گردی ہے اس پہ کوئی کنفیوژن کی سپیس کی اجازت ہم نہیں دے سکتے. اور خاص طور پہ جو پاکستان میں پاکستانی شہری کو نشانے بنا کے کراچی سے لے کے پختونخوا تک جو آپ نے سب اپنے میڈیا آرگنائزیشنز میں مسلسل رپورٹ کیے ہیں، ہم نے سب اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، ان پہ جو خان صاحب کی کنفیوژن ہے، جس طریقے سے خان صاحب مسلسل ان دہشت گردوں جو ہمارے فوج کو اور ہمارے پولیس کو نشانہ بناتے ہیں، ان کے لیے ایک اپیزمنٹ والا اپروچ رکھتے ہیں، اس پہ اس کا تنقید تھا، اس کے آج بھی اس کا تنقید ہے، اور کل بھی اس کا تنقید اس پہ ہوگا. اور جب آپ کا وزیر اعظم اپنا نیشنل اسمبلی فلور پہ کھڑا ہو کے ان دہشت گردوں کو شہید کہنے کو تیار ہوتا ہے جو آپ کے افواج کو شہید کرتے تھے، تو بہت افسوس کی بات ہوتی ہے. یہ کوئی سیلیبریٹ 2 پوائنٹس ہے، ایک جو سلوک ہمارا چیف جسٹس کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور پھر دوسرا جو سندھ کی گریونسز ہے. جہاں تک جو چیف
جسٹس سندھ کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس وقت، اس پہ ہم جو ہمارا لا منسٹر صاحب ہے وہ پہلے ایک بلوچستان سے سٹنگ جسٹس سپریم کورٹ کی ساتھ انکانسٹیٹیوشنل سٹیپس اپنا کے بالکل ایک حملہ آور ہوا، اور وہ سلسلہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور اب جس طریقے سے چیف جسٹس سندھ کی بےزتی کی جا رہی ہے وہ بھی، اور انکانسٹیٹیوشنلی ہمارا لا منسٹر کچھ چیزیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بالکل اچھی باتیں نہیں ہیں اور نہیں ہونا چاہیے. اور ایک بڑا برا تاثر جا رہا ہے اس وقت ہمارا عدالتوں کے لیے، ہمارا وفاقی مزاج کے لیے، اور اس کا کوئی حل جلد از جلد اگر نکلے تو بہتر ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عدالت کا ایک وفاقی اور ایک آزادانہ اور ایک انڈیپینڈنٹ شکل ہو، اور کوئی وجہ سے وہ متنازع نہ بنے. اور اگر ہمارا لا منسٹر صاحب اس قسم کی غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات بار بار اٹھائیں گے تو پھر اس قسم کی کنٹروورسیز بار بار سامنے آئیں گے، جس کا نقصان ہمارا عدالت کو اور ہمارا جمہوریت کو ہوگا. جہاں تک اثاثے میں محرومی کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دس از ویری انفارچونیٹ کہ یہ امپریشن خان صاحب کی حکومت کی بن رہی ہے کہ جہاں وہ ہر صوبہ کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، اور یہ کہنا کہ صرف کسی ایک صوبہ کے ساتھ ناانصافی ہو رہا ہے، یہ سلیکٹڈ حکومت نے پنجاب کے عوام کا جینا حرام کر دیا ہے. جس طریقے سے پختونخوا سے آوازیں آ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور جی بالکل یہاں سندھ میں ہمارے آنکھوں کے سامنے جو سب کچھ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. NFC کا امپلیمنٹیشن ضروری ہے. ہمارے اپنا حق دینا، نہ صرف NFC کا حق دیا جانا نہ صرف سندھ کی حق ہے، ہر صوبہ کی حق ہے. ہر صوبہ کے ساتھ ناانصافی ہو رہا ہے جب NFC امپلیمنٹ نہیں ہوتا، جب ارسا اپنا افیئرز غیر جانبدار طریقے سے نہیں کیا جاتا. یہ کسی ایک صوبہ کے خلاف نہیں، یہ ہمارا وفاق کے خلاف کنسپریسیز ہوتے ہیں، سازش ہوتے ہیں، ایکشنز ہوتے ہیں. اور بار بار پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر جو وفاق کے خلاف سازش رہا ہے اس کو ناکام بنایا ہے. انشاءاللہ اس بار بھی ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا متنازع زیادہ سوال پوچھے. جہاں تک یہ ڈرگز کا سوال جو آپ نے پوچھا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا مقابلہ کرنا تو پورا پاکستان میں ضروری ہے، لیکن اگر ANF نے کہیں جانا ہے تو سب سے پہلے بنی گالا کا آپ ذرا سرچ کر لیں، اور اس پہ جو سیاست کی جا رہی ہے اس کا ہم کنڈیم کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی بالکل ایک ریزنیبل رسپانسبل اگر ایکشن پورا ملک میں لیا جائے تو اس چیز کے خلاف تو بالکل ہونا چاہیے. برباد کر رہے ہیں، لیکن اگر خان صاحب کسی طریقے سے سندھ کو نشانہ بنانا چاہے گا اس کے تھرو، تو میرا خیال میں کہ یہ غلط ہوگا. جہاں تک کسی حکومت کی تسلیم کرنے کی بات ہے، میں نے پہلے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ یہ بہت قبل از وقت ہے، اور no one should be rushing to take any such action. جہاں تک پروموشن کی بات ہے اور ایلیویشن کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ it's not as simple a choice as between the two. آپ جس کو بھی پروپوٹ کرنا چاہے، آپ چلے ایک سیکنڈ کے لیے میں مان لیتا ہوں آپ کے پاس اختیار ہے، آپ پروموٹ کریں، لیکن کیا ضرورت تھا کہ آپ سندھ کا چیف جسٹس کا بےزتی کریں؟ آپ پورا سندھ کا عدالتی نظام کا بےزتی کر رہے ہو، اس کا کیا ضرورت تھا؟ what is the اس میں کیا میرٹ ہے؟ اس میں کیا میرٹ ہے کہ ہمارا چیف جسٹس کا بےزتی کی جائے، قانون اور آئین کی خلاف ورزی کی جائے اور میرٹ کی بات کی جائے؟ I don't think there's any merit in insulting the Chief Justice of Sindh, and I think that the law minister should review his actions, and ہمیں کوئی جوڈیشل کرائسس اور انسرٹنٹی کو ڈیولپ کرنے اس وقت کی ضرورت. تھیوریٹیکل سچویشنز کے بات کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو ایکچوئل سچویشن ہے اس وقت وہ کافی سنجیدہ ہے، اور
ہم اس کو دیکھیں, اس کے مطابق ہم اپنا فیصلے بنائیں. اور اس وقت تک پاکستان پیپلز پارٹی جیسے میں نے آپ کا اسٹیٹمنٹ سے سنایا تھا, ہم اپنا سپورٹ ایک پلورلسٹک, ایک ایگالیٹیرین اور ایک انکلوسیو افغانستان کی حکومت کے لیے انتظار کر رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایک بھی ایسا دہشت گردی کا واقعہ ہوگا جہاں بھارت سے کوئی آ کے یہاں حملہ کر کے چلے گی. جو پاکستان میں موجود دہشت گرد نیٹ ورکس ہیں, مذہبی تنظیمیں ہیں, وائلنٹ مذہبی تنظیمیں ہیں, ان دہشت گردی کے واقعے میں انوالوڈ ہوئے ہیں. دوسرے بھی دہشت گردی کے نیٹ ورکس ہیں جو ان وائلنٹ انسیڈنٹس میں انوالوڈ ہوئے ہیں. ہمارا جو خدشات ہے اس وقت کہ ہمارے ہاں کچھ سلیپر سیلز ہوں گے, کچھ لوگ ہوں گے جو ڈومنٹ ہوئے ہوں گے, اس لیے پاکستان نے اپنا سیریسنس ماضی میں دکھایا تھا. اور اب جب خان صاحب کی سیریس نہیں ہیں, جب ہم نے نیشنل ایکشن پلان کو بالکل ہی چھوڑا ہے, تو خدا نہ خواستہ ان قوتوں کے یہ خیال نہ آئے کہ وہ پھر سے یہاں پاکستان میں دہشت گردی کر سکے. ان کے لیے ہمارا صاف پیغام ہونا چاہیے کہ پاکستان میں آپ کے لیے کوئی اسپیس نہیں ہوگا اور ہم آپ کے پیچھے ہوں گے. کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوگا تو پاکستان میں وہ دہشت گردی کا واقعہ کا حساب ہم لیں گے, کنیٹک ایکشن ہوگا. اور ہاں, اگر کہیں بیرون ملک کوئی کنیکشن ہو تو ہمیں انشور کرنا چاہیے, ہمیں افغانستان میں جو بھی حکومت بنتا ہے ان سے گارنٹیز لینے پڑیں گے کہ ان کے سرزمین کہیں پاکستان کے خلاف استعمال